گھڑی ہوتی ہے جب انسان آزمائشوں میں گھرتا ہے نا تو اس آزمائشوں میں گھرنے کے بعد وہ بہت سارے خطرات کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ آزمائش ایک ایسی شے ہے کہ چاہے تو وہ رب کی رحمت بھی بن سکتی ہے، چاہے تو وہ رب کی طرف سے انسان کو پر محروم بھی ڈال سکتی ہے۔ آزمائش رب کی رحمت ہو یہ کیسے پتہ لگے، یا اس کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے محرومی ہو۔ آزمائش پر اگر آپ کو صبر مل رہا ہے اور رب کی جانب آپ اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ رب کی طرف سے آزمائش وہ آزمائش ہے جو میری لیے رحمت بن کے آئی ہے، جس پر میں صبر بھی کروں گا۔ چاہے نیت میری اچھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں آزمائش میں گر چکا ہوں تو میرا رب میرے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں فرماتا، وہ اس کا بدلہ اچھا ہی دے گا۔ لیکن ایک ایسی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ جب انسان پر مسلط کر دی جاتی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آزمائش کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتا ہے، وہ ایسے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے جو نازیبہ ہوتے ہیں، جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بڑا سمجھنا چاہیے، خاص کر جن کی جوان اولادیں مر جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں، کسی کے بچے جو ہے پیدا ہوئے وہ انتقال کر گئے، اس وقت ایک ایسا صدمے کا عالم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا، اور وہ پھر ایسے ایسے کلمات، خاص کر خواتین کو ہم نے سنا ہے کہ وہ ایسے نازیبہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتی ہے کہ گویا